یہاں پر بھی میں محترم شیخ عثمانی صاحب کے موقف سے ایگری نہیں کرتا ہوں. جو ٹی ایل پی کے خلاف ریفرنس، دیکھیں یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، یہ ابھی صرف ڈکلیئر کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے. یہ فیصلے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 کے تحت. اور یہ جنرل مشرف نے 8ویں آئینی ترمیم میں یہ شک آرٹیکل 17 میں یہ لینگویج ایجاد کی، اور انہوں نے کیا کیا کہ جی پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے. پھر جب مشرف آئے، یہ 17ویں ترمیم تھی شاید، 8ویں تو 85 میں، 8ویں آئینی ترمیم میں 8ویں پھر جنرل ضیاء الحق کے دور جی میں اسی سن 1985 میں. ہاں وہ ضیاء الحق کا دور تھا، جنرل مشرف کا دور نہیں تھا. نہیں پھر دوبارہ جنرل مشرف نے اس کو پولیٹیکل پاکستان پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں لکھ دیا. اس کو آرٹیکل 15 میں اس نے پھر وہی لینگویج جو آرٹیکل 17(2) کی ہے وہ یہاں پہ ڈال دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ صرف یہاں تک ہی نہیں تھا. پھر سابقہ دور میں جب 2013 میں کرمنل لا امینڈمنٹ ہوئی تو ATC جو اینٹی ٹیررزم قانون ہے اس کے 11B سیکشن 8 کیا گیا، اور اس کے تحت بھی ریاست کو یہ اختیار دیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ یہ اگر کوئی پارٹی دہشت گردی کی معاونت کرتی ہیں یا پارٹیسپیٹ کرتی ہے. اس کے بعد جب یہ 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں یہ الیکشن ایکٹ آیا تو 212 سیکشن ہے، اس کے تحت بھی یہ ایجاد کی گئی ہے کہ جناب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو ڈی رجسٹر کیا جا سکتا ہے یا ان رجسٹر کیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس. اب یہ ماضی میں ہماری جو تاریخ ہیں، تحریک تحفظ ختم نبوت کا ایک مشہور کیس ہوا تھا جو اس وقت کی حکومت نے پابندی لگائی تھی، اور ایک سن 75 میں ایک کیس ہوا تھا. ان دونوں فیصلوں میں سپریم کورٹ نے ایگری نہیں کیا تھا، اور انہوں نے کہا ہم اس پابندی کی اجازت، کیونکہ آرٹیکل 17 کی لینگویج یہ ہے کہ تبھی کوئی پارٹی جو ہے اس پہ پابندی لگے گی جب وہ نیشنل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کے منافی جائیں گے. اب ٹی ایل پی کی یہ جلوس تو جو ہے، ان کے جو جلوس تھے، لوگ بھی ٹی ایل پی کے مرے، گرچہ پولیس کے جوان بھی شہید ہوئے، لیکن آرٹیکل 16 کے تحت آپ کا بنیادی حق ہے احتجاج کرنے کا. اور اگر آپ احتجاج کو بزور گولی دبانا چاہتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی ہی نہ رہیں، تو دوسرے الفاظ میں تو وہی ضیاء الحق والا مارشلا کی. چلے میں سینیٹر صاحب کی اپینین لیتا ہوں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، ایک تشدد ہے، تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر 73 کا آئین تھا اس وقت تو نہ اتنی گاڑیاں تھیں، نہ ایسی شاہراہیں تھیں. اب تو ایک گاڑی رک جائے تو 10 کلومیٹر تک پیچھے لائن لگ جاتی ہے. جو عام لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، میں موٹر سائیکلز والے، گاڑیوں والوں کی بات کر رہا ہوں، اور اوپر سے پھر پولیس والوں کو شہید کیا جائے، تو پھر کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا ریاست کو. ایسا ہے کہ اگر تو اس کے باوجود دستور جو مدر لا ہے اگر وہ کچھ حقوق دیتا ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے، اور فرض کریے کہ وہ آپ کے مطابق جو ہے وہ آج کی ضرورت پوری نہیں کرتا تو آپ اس کو امینڈ کر لیجئے. مگر جب تک وہ اس حالت میں ہے تو دستور کی پروویژنز کو آنر کرنا پڑے گا. اور اس میں فرض کرتے ہیں ایک بات کو اور، کہ کسی پارٹی میں کوئی احتجاج وہ کر رہی ہے، اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ آرٹیکل 16 کا استعمال کر رہی ہے، اور اس میں جو ہے کوئی میرے جیسا خراب آدمی ہوتا ہے اور وہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے جو قانون کے مطابق نہیں ہوتی، تو اس کا سدباب جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ میرے سے قانون کے مطابق نپٹا جائے، نہ کہ میرے کسی غلط حرکت کی سزا پوری جو ہے وہ پارٹی کو دی جائے. تو اس لیے جو ہے وہ کسی پارٹی میں بھی کوئی ABC اس کے اچھے نہیں ہو سکتے، مگر اس کے لیے جو بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس نے قانون ہاتھ میں لیا، جس نے کوئی ایسے راستے روک لیے، جس نے کسی دوسرے کے فنڈامنٹل رائٹ میں مداخلت کی، وہ آپ اس کے لیے جو ہے نا وہ کوئی قانون کے مطابق ایکشن لے. مگر آپ جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں اس کو نہیں لیا جا سکتا، کسی قیمت پہ بھی نہیں لے سکتے ہیں. وہ برقرار رہتے ہیں کیونکہ وہ دستور کی بنیادی اساس ہوتے ہیں، ان کے اوپر دستور کھڑا ہوتا ہے. تو اس لیے پارٹیوں پہ پابندی لگانا یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے. بھلے آپ کو پارٹی پسند ہو، بھلے پارٹی پسند نہ ہو، پارٹی میں کوئی اچھے برے لوگ ہوں، وہ غلط حرکت کرتے ہوں، آپ اس غلط حرکت کا سدباب کریے،
مگر کسی پارٹی پہ پابندی نہ لگائیے. یہ ٹرینڈ ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کا حق ہے. سیاست کرنا, سیاسی سوچ رکھنا, اس حق کو جو ہے نا نہیں لیا جا سکتا. ہاں خدا نہ خواستہ اگر کوئی پاکستان کے خلاف کوئی ایسی چیز آ جائے ملک کے خلاف, ملک کی سالمیت, ساورنٹی کے لیے, سالمیت کے خلاف, تو دین جو ہے نا اس کو یہاں پہ کام کرنے کا حق نہیں ہے. یہی دستور کہتا ہے. اگر اس کے اوپر الزام یہ ہے تو پھر دستور کی مطابقت میں یہ بات اگر کسی کے پاس ایویڈنس کے ساتھ ہے کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے خدا نخواستہ خلاف ہے, تو دین جو ہے نا پھر اس کو روکا جا سکتا ہے.